کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ وعدہ الہی ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس نے جو کہا وہ پورا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہاں پر انسان کو نہیں کہا اللہ نے، کل نفس، نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس میں ہر زندہ چیز آ گئی، اس میں صرف انسان نہیں، جنات بھی شامل ہوئے، دوسرے جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب اس کے اندر شامل ہوئے۔ جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اگر جان کے اعتبار سے درختوں کو مراد لیا جائے، نباتات، اس میں بھی اگر جان ہے تو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ گویا کہ اس کا حاصل مفہوم یہ نکلا، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، سب فانی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو رب تعالیٰ کے سب سے قریبی بندے ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے عزیز ترین اس کو ہیں، انہیں بھی اللہ نے اس وعدے سے گزارا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی جیسے تھی ویسے لوٹا دی جائے گی، لیکن ایک آن کے لیے تو موت آئے گی۔ اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنا رکھتا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، فرشتوں کو بھی موت سے آزادی نہیں دی گئی، فرشتوں کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں دیا گیا، انہیں بھی موت کے راستے سے گزارا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوں گی۔ جب قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا تو تمام ملائکہ اور فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ملک الموت جو سارے لوگوں کی روح قبض کرنے پر معین ہیں، انہیں بھی موت آئے گی، ان کی بھی روح نکالی جائے گی، وہ رب تعالیٰ خود ان کی موت، ان کی روح قبض فرمائے گا۔ اور پوری دنیا جس کے سور پھونکنے سے فنا ہوگی وہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں باجے کی طرح کی ایک چیز سینگ کے شکل کی ہے، اس کو لے کر وہ کھڑے ہی ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا اس کو پھونکنے کی تو وہ سور پھونکیں گے۔ سور میں شروع تھوڑی سی ہلکی ہلکی آوازیں آئیں گی، اور اس کے بعد وہ آواز بڑھتے 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 دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ اس آواز کی بنیاد پر جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہوں گے سب کے سب پہلے بے ہوش ہوں گے، پھر مر جائیں گے۔ یہی قیامت ہے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ میں سور لے کر منہ لگائے کھڑے ہیں، اتنے انتظار میں ہیں، ابھی حکم ہوگا تو ابھی پھونک دوں گا۔ تو جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ نباتات ہوں، پرند چرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، جنات، فرشتے، انسان، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں جان کی طرح سے باقی ہوگی سب کو فنا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی، اور پہاڑ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے پتنگے اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے جس طرح اڑتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ قرآن میں ہے۔ اور سمندروں کو بھی ختم کیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی، پانی میں آگ لگا دی جائے، سورج کو چاند سے ٹکرا دیا جائے گا، ہر تارہ دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا، اور اس کے بعد جو بلاسٹ ہوگا، جو آگ لگے گی، اس کو ہم یہاں پر ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں فنا کی جائیں گی، حتیٰ کہ اور کوئی چیز اگر باقی ہے تو آسمان اور زمین، فرمایا گیا آسمان کو بھی زمین سے ملا دیا جائے گا، آسمان جو قائم ہے بغیر ستون کے اسے گرا دیا جائے گا، اور زمین جو پانی پر بچھی ہے
یہ سب ہل جائے گی اور زلزلے آئیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکے گی. تو گویا کہ کائنات میں کوئی چیز، کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگا. وہ اسرافیل جو سور پھونک رہے ہوں گے، آخری وہ جان ہوگی، اللہ انہیں بھی موت عطا کرے گا، انہیں بھی موت عطا کرے. بچا کون؟ ملک الموت بھی نہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں. سارے جب سو چکے ہوں گے، تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی ہوگی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ بھی اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوگی. صرف تنہا باقی خدائے قدیر و جبار وحدہ لا شریک لہ موجود ہوگا. اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اب وہ دوبارہ انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا. تب وہ پھر سے وہ سور پھونکیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی جانیں آئی تھی سب کو پھر سے اٹھایا جائے گا. تو یہ موت کے برج سے ہر ایک کو گزارا جائے گا. اللہ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہو یہ سب کا بدلہ قیامت میں تمہیں مل کے رہے گا. تمہیں موت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ دوسری دنیا میں تمہیں لے جانا ہے، یہاں سے تمہیں پاس کر کے دوسری دنیا میں لے جانا ہے. اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اے لوگو، کامیاب تو وہ ہے جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا گیا. کامیاب وہ ہے قیامت کے دن. اور آگے رب فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے. اس دنیا نے ہمیں ایسا غافل کر رکھا ہے، ایسا غافل کر رکھا ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دنیا کی کثرت نے، بہت زیادہ مال نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے. اے لوگو جاؤ ذرا قبروں کو دیکھ آؤ، قبروں کی زیارت کر کے آؤ. قبروں کی زیارت پھول چڑھانے، چادر چڑھانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ. اس لیے زیارت کرو قبروں کی کہ تمہیں وہ تمہارا آخری وقت یاد دلاتی ہیں. کسی بھی قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو جاؤ، اس کی پائنتی کھڑے ہو جاؤ، ذرا سوچو کہ اس میں سونے والا کون ہے، اس کی کیا تاریخ تھی، کتنا یہ یہاں پر جیا ہے، کتنے دن رہا دنیا میں، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، کتنے لوگوں سے دوستی کیا، کون سا کام کرتا تھا. تمہارا ذہن گھوم جائے گا. اور ذرا اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے، اور کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی. ہماری زندگی کا یہی حاصل ہے. ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیا جائے گا. ہماری دفن کے بعد سب سے پہلے ہمارے جسم کو پھاڑ دیا جائے گا. پیٹ ہمارا سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے، زبان ہماری باہر نکل آتی ہے، آنکھوں کے دیدے ختم کر دیے جاتے ہیں، ناک سے ہماری تمام تر پیٹ کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. میرے عزیزو، قبروں میں دفن کرنے کا جو حکم ہے وہ مردے کی تمام بے عزتی کو چھپا دینے کے لیے ہے، اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے. لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی میت کو دھوپ میں روڈ پر رکھ دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا آخری وقت کیا ہوتا ہے. مرنے کے بعد کسی لاش کو گرم سورج کے سامنے روڈ پر رکھ دو، 24 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے پاس سے گزرو، پھر اس کے بدن سے نکلنے والی تعفن سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے. پھر قبروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم موت سے غافل پڑے ہوئے ہیں، ہم موت سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں. میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں میں اپنی موت کو 70 بار یاد کرتا ہوں. جو کائنات کے آقا و مولا ہیں جن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں. ہم نے تو کتنے 100 سال کے پلان بنائے ہیں.
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. حدیث رسول میں ہے پانی اگر تھوڑا زیادہ گرم کر کے میت کو نہلایا جائے تو وہ گرم بھی اس کو لگے گا، گرمی بھی اسے لگے گی. جتنا وہ اپنی زندگی میں گرم نہاتا تھا اتنا ہی نہلاؤ. کچھ زیادہ گرم کرو گے تو جس طرح تمہیں چٹکے لگتے ہیں اسی طرح اسے بھی لگے گے. تمہیں جس طرح مکھی بیٹھنے پر کھجلاہٹ ہوتی ہے میت کو بھی اسی طرح سے ہوگی. اور اس کے جسم پر جو کچھ بھی بیٹھتا ہے سب اسے معلوم ہوتا ہے، سب کا احساس ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد تو کچھ بھی اب نہیں ہوگا. میں تو کبھی سوچتا ہوں کچھ لوگ مردوں کو، ہندو اپنے مردوں کو توڑ مروڑ کر کے بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ہڈیاں توڑتے ہیں اور انہیں بٹھا کر کے لے جاتے ہیں. ان کے ناک سے ادھر ادھر سے رسیاں کھوس کے نکالتے ہیں. ہر ایک کا احساس ہوتا ہے. میرے عزیزو یہ ایک منزل بڑی کٹھن منزل ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مصلی بچھاتے تھے. جب قبر والی کوئی آیت آتی قرآن میں یا موت کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں. اور آپ کے غلام وہ فرماتے ہیں صبح میں مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، اتنے آنسو ان کے مصلی پر گرتے تھے. سیدنا عثمان ابن عفان اور قبروں کے پاس جاتے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، پورا بدن کانپنے لگتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ خلیفہ رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ قبروں کے پاس آتے آپ اتنا ڈر کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے جو پاس ہو گیا پھر وہ آخر تک پاس ہوتا ہی رہے گا، اور جو یہاں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنستا رہے گا، ہر جگہ پھنسا جائے گا. اور زمین کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کبھی کبھار یہ جلال میں بار بار کہتی ہے کہ اے مولا فلانا بندے کو جلدی میرے اندر ڈال، میں اس کی ساری اکڑ کو ختم کر دوں گی. جس قدر وہ اکڑ کر کے مجھ پر چلتا تھا، جو غرور و تکبر سے وہ مجھ پر ناچتا تھا، اس کو صرف میرے اندر بھیج دے، پھر میں اس کی پسلیوں کو ملا دوں گی. اس کے سینے کی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ سے جانور بھی کانپ جاتے ہیں. زمین انتظار کر رہی ہے. عذاب کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں، رحمت کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے انتظار میں ہیں، دوزخ کی کھڑکیاں انتظار میں ہیں. ایک بندے کے لیے سب انتظار میں ہے، ہماری موت کے انتظار میں ہے کہ یہ کب مرے گا اور اس کے لیے کیا حکم آنے والا ہے. جیسے ہی موت ہوتی ہے سب کے سب مولا کے حضور اب التجا کرتے ہیں، اے رب آج اس کا انتقال ہوا، آج اس کی روح نکال لی گئی، ملک الموت نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، آگے کا حکم تو فرما. کون سی زمین کو اس کا لقمہ بنایا جائے گا؟ زمین کا لقمہ اسے بنایا جائے، کون سی زمین کے حوالے اسے کیا جائے؟ وہ بھی حکم ہوگا. کس زمین پر ہم جانے والے وہ طے ہے، وہ طے ہے، پہلے سے طے ہے. اس کے علاوہ دونوں فرشتے بارگاہ الہی میں پوچھتے ہیں مولا کس کو اترنا ہے اس کی قبر پر، عذاب والے فرشتوں کو کہ رحمت والے فرشتوں؟ موت کے بعد یہ بھی آرڈر آئے گا، وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کے لیے مولا رحمت کے فرشتے اتارتے ہیں، اور وہ بڑا ہی بد نصیب ہوگا جس کے لیے حکم آ جائے گا اے عذاب کے فرشتوں اتر جاؤ، کہ وہ خبیث جسم سے خبیث روح نکل چکی ہے اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ چکھاؤ، اسے اس کے کرتوت کا بدلہ چکھاؤ. یہ سب تو ہمارے انتظار میں. کیا یہ حیرت نہیں ہے کہ موت سے بچنے کے لیے ہر کوئی دوڑ بھاگ کر رہا ہے؟ علاج، معالجہ، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، دعا سب کچھ کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ جیسے بیمار ہوتے ہیں جلدی سے جا کے علاج کرواتے ہیں کہ نہیں؟ ارے نہیں، جلدی ابھی مرنا نہیں ہے. جبکہ ہر ایک کو معلوم ہے موت تو آنی ہی آنی ہے. کوئی ایک بتاؤ موت سے کوئی بچا نہیں بچا؟ سب کو یقین ہے موت آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے. جو چیز سے بچنا ناممکن ہے اس سے بچنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن عذاب دوزخ سے بچنا ممکن ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. اگر بندہ کوشش کر لے جائے تو دوزخ سے تو بچ سکتا ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا. تو موت سے بھاگنے کی بجائے دوزخ سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جتنا علاج موت سے بچنے کے لیے تم خرچہ کرتے ہو علاج پر، کاش اتنی ہی محنت، اتنا ہی خرچہ دوزخ سے بچنے کے لیے کر لیا جاتا تو بہت ہی ہماری زندگی میں سکون کی نیند ہم سو سکتے تھے. آج
ڈر اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزوں، میں نے ابھی چند دنوں قبل ہل گیا تھا، ذکر کی شب میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا تھا، کسی صاحب نے خواب یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ہمارے، ان کے باپ تھے دادا تھے جو بھی، خواب میں دیکھا کہ وہ آئے تھے، دھول میں اٹا ہوا چہرہ تھا، کالا دکھ رہا تھا۔ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی ہے خوابوں کی۔ میں نے پوچھا کون تھے؟ کہا ہمارے جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں فلاں تھے، پابند تھے، عبادت کرتے تھے، سب ٹھیک ٹھاک تھے، اور ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے، بڑی شان سے ان کو دفن کیا ہے۔ تو میں نے جب کتاب اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، پڑھا میں تو یہ علامت تھی کفر پر موت ہونے کی۔ اللہ اکبر! کسی میت کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کالا ہے، روایت میں ہے کہ اس کی کفر پر موت کی علامت ہے۔ تو ڈر لگنے لگا۔ حج مسجدوں میں تو ہم آتے ہیں، موت آنی ہی ہے، آنی ہے، ہر ایک کو آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے برے اعمال سے ناراض ہو کر ہمیں وہ کالی موت دے دے جس کے بعد چہرہ کالا ہی رہے گا۔ یوم تسود وجوہ، قرآن میں ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے اٹھائے جائیں گے، اتنے کالے اتنے کالے کہ رات سے بھی زیادہ کالے ہوں گے۔ ان کے کالے پن کو دیکھ کر دہشت طاری ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی موت کفر پر ہو گئی، ایمان پر موت نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اتنی خوش فہمی میں ہم آج جیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر بستروں پر ایسے لیٹے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے محلے میں اتنی بڑی مسجد خالی کیوں رہتی ہے؟ کیا مرنے کا کسی کو خوف نہیں؟ ابھی چند دن قبل ایک صاحب ان کا انتقال ہوا، کیسے جانتے ہیں آپ؟ 40 سال کی عمر ہے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین۔ ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کہا کہ ابا رات کو سوئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ اٹھنے کا معمول تھا صبح 8-9 بجے، لیکن اس دن وہ 11 بجے تک سوتے رہے۔ 11 بجے تو جب اماں نے اٹھانا چاہا تو جسم پورا ٹھنڈا تھا، دیکھ کر وہ گھبرائیں، ڈاکٹر کو بلایا گیا تو کہا رات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، بستر سے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے۔ وہ جنازہ بھی میں نے دیکھا، رات کو نارمل کھانا کھا کر کے سویا ہوا آدمی صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ اے میرے عزیزو، کتنے مزے سے ہم فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر تمہاری موت آئی تو بے نمازیوں میں ہی حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا یہی کہہ کر کے قیامت کے دن، مولا یہ بنا نماز کے تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عشاء ہماری قضا نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، کہ کہیں اگر یہ رات ہماری زندگی کی آخری ہو تو ہم کو جب اٹھایا جائے گا، موت لی جائے گی تو بے نمازی اٹھایا جائے گا۔ اور بے نمازیوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان کے نام لکھے ہوں گے، انہی ناموں کے ساتھ بے نمازی کا بھی نام لکھا ہوگا، انہی ناموں کے ساتھ اس کا بھی نام ہوگا۔ کیسے ہم اس طرح کی غفلت میں ہیں میرے عزیزو؟ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو ہلا دیتی ہے، ہر بندے کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کرتے تو صحابہ روتے اتنا کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھیں اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہوئے۔ ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کیوں اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نہیں لاتے؟ کیا ہوگا جب ہمیں اٹھا کر کے ہلکے ہلکے لوگ لے کر چلے جائیں گے؟ 1000 میری خواہش نہ ہو تو بھی لوگ زبردستی لے جائیں گے۔ میں اس تنگ و تاریک قبر میں نہیں سونا چاہوں گا، پھر بھی مجھے دبا کر کے آئیں گے۔ میں کبھی نیچے سوتا نہیں، گدے پر سوتا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے نیچے سلا کر آئیں گے۔ نہ لوگ مجھے تکیہ دیں گے، نہ گدا، نہ چادر، نہ بستر، کچھ نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہاں مجھے نہ پانی دیا جائے گا نہ کوئی چیز۔ ہر چیز کا احساس تو مردے کو ہوگا، لیکن دنیا دیتی کچھ نہیں۔ پیسوں میں سے ایک سکہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا۔ کیا دیتے ہیں کسی کو؟
اس کی پسندیدہ چیزیں قبر میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت پسند سے کھاتا تھا، مٹھائی رکھ دو اس کی قبر میں. کوئی کچھ نہیں دیتا. اگر سونے کے وقت ہاتھ ادھر ادھر نہیں پھیلتے، کنجسٹڈ جگہ ہو تو نیند نہیں آتی. وہاں تو قبر اتنی چھوٹی کھودتے ہیں، اس پر بھی سل لگا کر کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کروٹ بھی نہ لے، اور پھر باندھ کر کے سلایا گیا ہے، کھلا بھی نہیں رکھا جاتا. کفن کو ایسے کہ پیٹ پر بھی باندھا گیا ہے، پیروں پہ بھی باندھا گیا ہے، سر پہ بھی باندھا گیا ہے، پورا لفافے میں رکھ کر کے ہمیں لٹایا گیا. کس طرح سے ایک کنجسٹڈ جگہ پر اور کتنا تنگ لباس میں، ایک باریک لباس میں ہمیں ڈالا گیا. اس منظر کو یاد کرتے یقیناً میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں کبھی کبھار ڈر کر کے میں رات میں اٹھتا بھی ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مولا بہت میتوں کو دیکھا قبروں میں جاتے ہوئے، قبروں کو بند کرتے ہوئے، آخری مرتبہ ان کے چہرے دیکھے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے. کتنے بے بس ہیں یہ. کبھی جب طاقت تھی تو مکہ بھی آزماتے تھے، جب زبان چلتی تھی تو ہر ایک کو چھلنی بھی کرتے تھے. کتنے خاموش ہیں یہ لوگ. آج ان پر لوگ مٹی ڈال رہے، کسی کو بولتے تک نہیں. اتنے بے بس ہیں یہ کہ ان کو کچھ بھی ہلایا جلایا جائے یہ کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں، کسی کو اف تک نہیں کہتے. اور لوگ بڑے مزے سے ان پر تختیاں بند کر کے، وہ دوست بھی غائب ہوتے ہیں جو ان کے لیے رات رات بیٹھتے تھے. 5 منٹ کوئی قبر کے پاس بیٹھتا نہیں. ہماری قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، دوسری رات کیسی ہوگی، تیسری رات کیسی ہوگی. وہاں صرف اور صرف ملائکہ سے ہمارا آمنا سامنا ہے، کسی سے نہیں. ہماری کیے ہوئے کی تمام چیزیں انہیں بتانا ہے، ان کی مار کھانا ہے، یا ان کے کوڑے یا ان کے بھالے یا ان کے گرز جو لوہے کے وہ سینے پر مارتے ہیں تو 2 میل اندر جاتا ہے، 2 میل اندر جاتا ہے. وہاں سے وہ کھینچتے ہیں، نکالتے. یہ تمام کیفیات کو ہمیں جھیلنا ہے. اس لیے دعا یہی کیا کرو کہ مولا موت سے چھٹکارا تو ہے نہیں، لیکن اچھی موت عطا فرما دے. اس کے بعد تو سکون ملے. اس دنیا میں کون سا سکون ملا. اسی لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سارے قبرستانوں، بہت قبرستانوں میں گیا، بہتوں کے جنازے پڑھا ہے، دفن میں بھی شریک رہا، لیکن میری زندگی میں میں نے صرف ایک ہی قبرستان کو دیکھا جہاں زندہ بھی سونے پر فخر کرتا ہے، وہ جنت البقیع ہے. میرے آقا کا پڑوس قبرستان ہے. ایسا ہے کہ میں دن میں بھی وہاں گیا، رات میں بھی گیا. اتنا با رونق قبرستان کہ سچ بتاؤں ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ لیٹ جاؤ تو خوشی سے میں لیٹ جاؤں.